معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو عمران خان نے وقت سے پہلے ان کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا تھا کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور بشرا بی بی کی سہیلی فرح گوگی کی کرپشن کے ثبوت فراہم کیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ سید عاصم منیر نے مانیکا فیملی، فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار کے معاملات، پیسے کے لین دین، تقرریوں میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ وزیر اعظم کو پیش کی تھی، لیکن کوئی ایکشن لینے کے بجائے وزیر اعظم الٹا ڈی جی آئی ایس آئی سے ناراض ہو گئے اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل باجوہ نے انہیں سمجھایا کہ سر عاصم منیر ایک کیریئر آفیسر ہیں، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا فرض تھا جو انہوں نے ایمانداری سے ادا کیا ہے، لیکن بقول جاوید چودھری عمران کا کہنا تھا کہ وہ میرے گھر کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں اور خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم کے مطالبے پر جنرل عاصم منیر کو وقت سے پہلے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ عاصم کی جگہ عمران کی خواہش پر فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا۔ جاوید چودھری اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور کل اس ملک کا کیا بنے گا، ان تمام ایشوز پر ہم پنجابیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سانو کی، اور ہم پنجابی کیونکہ اس ملک کا 60% ہیں، چنانچہ پاکستان اس وقت ہمارے اسی رویے کی وجہ سے ایک خوفناک کھنڈر بن چکا ہے اور پنجاب اس کھنڈر کا کھنڈر اعظم ہے۔ ہم پنجابیوں نے سانو کی فلسفی سے سب سے زیادہ پنجاب کا بیڑا غرق کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار دراصل احسن جمیل گجر اور فرح گوگی کی مشترکہ دریافت تھے۔ احسن جمیل انہیں اگست 2018 میں اپنی گاڑی پر بنی گالہ لے کر گئے تھے اور عمران خان سے ان کا انٹرویو کرایا تھا۔ میٹنگ میں جہانگیر ترین بھی شامل تھے جو انہیں پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے، لیکن عثمان بزدار اور جہانگیر ترین دونوں نے اس وقت ایک دوسرے کو پہچانا تک نہیں تھا۔ بہرحال بزدار کی عمران خان سے چند منٹوں کی ملاقات ہوئی اور اس طلسماتی ملاقات میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے مقدر کا فیصلہ ہو گیا۔ عثمان بزدار کو واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل کے کاندھوں پر تھی۔ یہ دونوں بنی گالہ سے نکلے تو احسن جمیل نے بزدار سے کہا چلے میں آپ کو گلوریا جینز سے کیپوچینو پلاتا ہوں، لیکن پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز کو بھی نہیں جانتے تھے اور کیپوچینو سے بھی واقف نہیں تھے۔ بہرحال سانو کی کچھ روز بعد ہی عثمان بزدار ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف بننے سے قبل عمران سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ باجوہ صاحب بس اتنا جانتے تھے کہ عمران خان کے پاس دنیا کے 200 ماہرین ہیں جو آ کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ فوج کو بھی ان پر یقین تھا۔ یہ یقین اور یہ احساس بہرحال چلتا رہا اور 2018 کے الیکشن ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ ہم نے الیکشن میں عمران کی سپورٹ کی، لیکن موصوف اس کے باوجود اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ مجبوراً دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ بٹھانا اور چلانا پڑ گیا اور یوں حکومت کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر آ گیا۔ وزیر اعظم بننے سے چند دن قبل آرمی چیف اور جنرل فیض حمید عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ گئے۔ یہ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے تھے اور عمران خان جاگنگ ٹراؤزر کے ساتھ پشاوری چپل پہن کر اندر داخل ہو گئے۔ دونوں فوجی افسران مستقبل کے وزیر اعظم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ملاقات کے بعد جب دونوں باہر نکلے تو فیض حمید نے پوچھا کیا ہم ان کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آرمی چیف نے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ بہرحال عمران وزیر اعظم بنوا دیے گئے۔ اس کے بعد سعودی شہزادے ہوں یا یورپ اور امریکہ کے وزراء ہوں، ان سب کو بنی گالہ میں دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑا، ٹراؤزر اور پشاوری چپل کا امتزاج بھی دیکھنا پڑا اور وزیر اعظم کا انتظار بھی کرنا پڑا۔ بہرحال سانو کی۔ ہم عثمان بزدار کی طرف آتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلا اختلاف عثمان بزدار کی تعیناتی پر ہوا۔ فوج پنجاب جیسے صوبے کو بزدار جیسے اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وزیر اعظم نہیں مانے اور پونے 4 سال اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ آرمی چیف اور فیض حمید دونوں انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ انہیں یہ تک بتا دیا گیا کہ پنجاب میں آپ کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے، آپ نے اگر صورتحال کنٹرول نہ کی تو پنجاب کے ساتھ وفاق بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وزیر اعظم کو کرپشن کے ثبوت بھی دیے گئے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس زمانے میں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ جب انہوں نے عثمان بزدار اور فرح گوگی کی کرپشن کے ثبوت وزیر اعظم کو دیے تو انہیں فارغ کر کے فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا۔
चुनाचे पंजाब की सूरत हाल जूं की तूं रही। इस दौरान वजीर आजम को जब भी सच बताया गया, उनका जवाब था सानू की। बकौल जावेद चौधरी इसी दौरान फरवरी 2021 आ गया। सेनेट में हफीज शेख और यूसुफ रजी गिलानी का इलेक्शन आ गया। पीटीआई के अरकान हफीज शेख को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। वजीर आजम ने हस्बे मामूल ये जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर डाल दी। उस वक्त अफगानिस्तान में तब्दीली आ रही थी, अमरीकी फौजें वापस जा रही थी और मुल्क FATF में भी फंसा हुआ था। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट के पास सियासी खराफात के लिए वक्त नहीं था। तब फैज हमीद ने मशवरा दिया कि हमें खुद को मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग कर लेना चाहिए और ये इलेक्शन हुकूमत को खुद लड़ना चाहिए। चुनाचे हुकूमत को फैसले से मुतला कर दिया गया। वजीर आजम को बताया गया कि आपकी पार्टी पंजाब से फारिग हो रही है, ये टूट फूट का शिकार है, आपको इसे संभालना होगा। वजीर आजम को यह मशवरा तक दिया गया कि आप 12 बजे दफ्तर आते हैं और 5 बजे वापस चले जाते हैं। आप 1 घंटा पहले आ जाया करें या 1 घंटे दफ्तर में मजीद रुक जाया करें और अपने इत्तेहादियों MNAs और MPs से मिल लिया करें और इनकी बात सुन लिया करें ताकि आपकी पार्टी और हुकूमत को तक़वियत मिले। लेकिन वजीर आजम ने यह मशवरा नहीं माना। यह कशमकश चलती रही। मामला जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया और वजीर आजम को महसूस हुआ कि मुझे अब बुजदार की कुर्बानी देना पड़ेगी, तो अलीम खान को वजीर आला बनाने का फैसला हो गया। जावेद चौधरी बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सुख का सांस लिया। अलीम खान को इत्तला कर दी गई और इन्हें इस्लामाबाद भी बुला लिया गया। अगली सुबह जब अलीम खान इमरान से मुलाकात के लिए पहुंचे तो खान साहब ने पूछा, खैरियत है, तुम इस्लामाबाद क्यों आ गए? चुनाचे अलीम खान गुस्से में वापस आकर बतौर सीनियर वजीर मुस्ताफी हो गए। यूं इस बार भी मामला सानू की पर आकर खत्म हो गया। जावेद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद मेरा ख्याल था कि पंजाब में अब इस्तेहकाम आ जाएगा, मगर अफसोस के आने वाले दिन पिछले दिनों से ज्यादा बदतर साबित हुए और पंजाब 4 माह से सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। परवेज इलाही वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन ये कितने दिन टिकते हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इमरान ने काफली के 10 अरकान को वजारत न देकर इन्हें चौधरी शुजात हुसैन की तरफ धकेल दिया है, जबकि PDM ने चौधरी शुजात को पेशकश कर दी है कि आप अपने 10 अरकान को वापस ले आएं, आप जिसको कहेंगे हम इसे वजीर आला बना देंगे। गोया पंजाब की किस्मत ही खराब है और ये एक बार फिर सियासी अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस अफरा तफरी को ना रोका गया तो साबित हो जाएगा कि पूरा मुल्क 4 साल से सानू की पर चल रहा है। मईशत तबाह हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगी, मुल्क सियासी तन्हाई का शिकार हो जाए या रोज लश्कर मुल्क बंद कर दें। सियासतदानों से लेकर अदलिया तक तमाम मुक्तदिर ताकतों का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, सानू की। और आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, इस सानू की के साथ पाकिस्तान मजीद कितनी देर चल सकेगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।